الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا. آیت نمبر 66 جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت کا انتظام فرما دیا. بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات، اس کے بارے میں 3 قسم کے لوگ تھے. پہلی قسم تو یہ والذین یمسکون الکتاب واقاموا الصلاۃ. یہ قسم کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، مضبوطی سے تھاما. اور کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بیان کردہ احکام کی انہوں نے پاسداری کی. اور آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی اقامت کی. یہ نہیں کہا نماز پڑھی، اقامت. تو اقامت صلاح یہ ہے کہ انسان جو مصلی ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہو، اس کی نماز اتنی طاقتور ہو جو اسے فحشاء، بے حیائی اور منکر بات سے روک لے، تھام لے اسے. یہ ہے اقامت صلاح. تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا یہ تھا. ان کے بارے میں ارشاد ربانی یہ ہے کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں. اللہ کی کتاب کی اقامت، اللہ کے احکام کی تنفیذ کا مطالبہ کرنے والے مصلحین اللہ نے انہیں کہا. مگر آج دنیا کا معیار عجیب ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حکام سے شریعت کی تنفیذ چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کی عملی تطبیق چاہتے ہیں، لوگ انہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں. دیکھو، یہ ہے مسخ مانوی. تو لوگوں کا مسخ ہو چکا، مگر مانوی طور پہ، جس طرح ہم ابھی ذکر کرتے ہیں. تو ایک گروہ وہ ہے جو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اس کے احکام کو قائم کرنے والا ہے. اس گروہ کو اللہ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. یہ مصلحین کا گروہ ہے جو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں، فساد نہیں کرتے نہ چاہتے ہیں، تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں. ایک گروہ وہ ہے. ایک گروہ یہ ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں اس بستی کے احوال جو اس سمندر کے کنارے پہ تھی. اب اللہ کی آزمائش دیکھیں. اللہ جس قوم پہ کتاب بھیجتا ہے وہ اس کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے کہ کیا وہ کتاب کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی سرزمین میں اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، یا اپنے آپ میں اور اپنے ماحول میں
اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ یعدون فی السبت، اللہ کا حکم تھا کہ سبت کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو یہ ایک حکم تھا جس کی پابندی یہ تھی کہ وہ کوئی ہیلہ سازی نہ کرتے، مگر انہوں نے زیادتی کی۔ جیسے ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کی آزمائش یہ تھی اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی۔ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں اپنے بندوں کے، مومنین کی جو اس کتاب کو مانتے ہیں احکام کے ذریعے، کہ کیا تو میرا حکم کسی کے ڈر سے چھوڑتے ہیں؟ نہیں، داعی وہ ہوتا ہے جسے مخلوق کا ڈر نہ ہو، اور وہ اللہ کی بات بغیر خوف کے اور بغیر لالچ کے کہے، نہ اس کو لالچ ہو۔ تو اب ایک قوم تو وہ ہو گئی جنہوں نے کتاب کو تھاما اور نماز کو قائم کیا، ان کو اللہ نے مصلحین فرمایا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ نے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دی، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو دوسری قوم تو وہ تھی جو اللہ کی احکام سے کھیلتے تھے۔ اب یہ کھیلنا ہے نا کہ ہفتے کو مچھلیوں کو آپ نالیوں کے ذریعے سے حوضوں میں گلا دیں، اور جب ہفتہ نکل جائے، اتوار آ جائے تو ان کو پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالی نافرمانوں کے حیلوں کو اور فرما برداروں کی اطاعت کو خوب جانتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہارے قربانیوں کے خون اور لحم دو گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، دلوں کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا گروہ کون تھا؟ جو اللہ کے احکام میں ہیلے بہانے کرنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان کو اس طرح آزمایا، اس کے سبب کہ وہ فاسق تھے، فسق کرتے تھے، نافرمانی کی جسارت کرتے تھے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے قصے میں، کہ وہ لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی اس قوم کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہے جسے اللہ برباد کرنا چاہے۔ تو یہ تین قومیں تھیں، ایک وہ جو پابند تھی اور دوسروں کو بھی پابندی کی دعوت دیتی تھی، یہ پہلی قوم مصلحین جنہیں اللہ نے کہا۔ اور ہر دور میں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ آج بھی اللہ کی کتاب جو اس دور کے لیے کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، جو پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، ہدن و رحمہ اور رحمت ہے، اس کے اندر بھی اللہ آزماتا ہے مسلمانوں کو، کیا حکم دے کے یہ کرو اور روک کر یہ نہ کرو، اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے اس نظام کو قائم کرو، مگر نہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، نہ اللہ کے احکام کا اپنے اوپر نفاذ کیا، اور نہ ہی اپنی سرزمین پر۔ یہ دوسرا گروہ ہے انسانوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ، یہ ہماری آزمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے، کتاب بیچ کر اس کے احکام کی پابندی کا مطالبہ کرنا، اور یہاں سے انسانوں کے ایمان اور یقین اور ان کی وفا اور ان کی بے وفائی کا پتہ چلتا ہے۔
حضرات کرام، اس دنیا نے بالکل ختم ہونا ہے، اور اس دنیا میں آنے والے ہمارے سامنے کروڑوں انسان ختم ہو چکے، تو آخر انجام تو اللہ کی رضامندی ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فاعبدہ، تم اسی کی اطاعت کرو، وتوکل علیہ، اسی پہ توکل کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ مہلت کو غفلت میں نہ سمجھیں کہ اللہ کی غفلت ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہربانی اور رحمت ہے۔ تو دوسری قوم کون تھی؟ وہ جو اس کے احکام کے پابند نہیں تھے، زیادتی کرتے تھے۔ یعدون فی السبت، ایک مثال قرآن نے ان کی زیادتی کی ہفتے کے دن کی بیان کرتی کہ ہیلوں اور بہانوں سے وہ کام کرتے جس سے اللہ نے روکا۔ تو یہ ہیلوں اور بہانوں سے اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا، یہ بنی اسرائیل کی خاصیت تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر جو انجام ان کو ہوا وہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا، باعث عبرت بنایا آگے اور پچھوں کے لیے۔ یہ دوسرا گروہ ہو۔ ایک تیسرے گروہ کا بھی ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کہ جنہیں ہدایت کا کچھ فائدہ نہیں، کیوں ان کو واضح کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف عذر کرنے کی خاطر، وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور شاید یہ ہدایت پا دیں۔ تو تیسرا گروہ جو تھا اس کا بھی ذکر ملتا ہے کتاب و سنت۔ پہلے گروہ کا حال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ مصلحین کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں سربلند رکھے۔ دوسرا گروہ وہ جو اللہ کے احکام میں اور اس کی کتاب کے بیان کردہ امر اور نہی میں کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور جس قوم کو اللہ عذاب دیتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بچتی نہیں، نہ ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ تو گویا اللہ نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ایک یہ کہ اے اللہ، اوپر سے میری قوم پہ ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، نہ نیچے سے ایسا عذاب آئے، نہ ایسا زلزلہ آئے کہ ساری امت میری مٹ جائے، نہ ایسا اوپر سے کوئی پتھر نازل ہو کہ میری امت مٹ جائے۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے قبول فرمائی۔ او یلبسا، یا یہ کہ وہ آپس میں اختلاف کریں، شیعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، کہ وہ گروہ ہو جائیں اور ان میں سے بعض کا عذاب اللہ بعض کو چکھائے۔ تو اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ اسی لیے امت میں آپ گروہ دیکھتے ہیں، گروپ دیکھتے ہیں، فرقے دیکھتے ہیں، حکمت ہے اللہ کی، مگر کتاب اصل معیار ہے ہر دور میں قیامت تک۔ اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم کو اول تا آخر متواتر نقل کرایا پوری امت میں، اور اس کے الفاظ محفوظ ہیں قیامت تک، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر اس کے مدلولات بھی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ذریعے محفوظ کر دیے، اور اللہ کی مراد جو رسول اللہ پہ کتاب سے اللہ نے بیان کی تھی وہ ہمارے پاس ہے، الحمدللہ قیامت تک رہے گی۔ تو یہ اصل معیار ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب ان لوگوں نے وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، کس میں؟ اللہ کی کتاب میں، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے نجات دے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت ہی برے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو فسق کرتے تھے، فَلَمَّا عَتَوْا، یہ عذاب ہے، عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ اس کے امر اور نہیں کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ کھیلتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے اس فرقے کو، اس قبیلے کو، اس قوم کو جو زیادتی کرنے والے تھے، یہ کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر آگے اور ذکر ہے یہود کے مستقبل کا، لیکن میں اسی پہ توقع کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اور اپنے احباب اور اعزاء کی اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ نے اس قصے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے ان کو باعث عبرت بنایا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی، محفوظ کتاب دی، قیامت تک کے لیے کتاب دی، جس میں نہ تحریف ہے نہ تبدیل، ایسی محکم آیات ہیں اس کی اور ایسی واضح آیات ہیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ تو پھر ہم کیا اس کتاب کی پابندی کر کے اللہ کی رضا کو پاتے ہیں اور اپنی سعادت کے حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ عبرت ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے اس کتاب کی بے قدری کی، اس کے نظام کی، یا اللہ ہم نے تقدیر اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھا اور نہ اس کی عملی تنفیذ کی۔ ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے اور اپنا انجام مصلحین کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو تیرے احکام کے پابند ہوں، تیرے امر کی اتباع اور تیری نہی سے انتہا ان کی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ کے ہر حکم کا پابند ہو، امر کا متبع ہو اور اس کی نہی سے باز آنے والا ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ ہے اللہ کا ارشاد ہمارے لیے کہ کیا تم باز آتے ہو سود سے، فسق سے، فجور سے، بے حیائی سے اور بے دینی سے، یا باز نہیں آتے ہو؟ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ، پختہ عہد و ایمان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مملکت میں جہاں تم ہمیں اختیار دے گا تیرے احکام کا نفاذ کریں گے اور تیری نہی کی بھی پاسداری کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یا اللہ وفقنا لتطبیق کتابک وإحیاء سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔